السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ خلاقۂ عزیز اللہ تعالیٰ شاہ نے آپ کو لاکھوں لڑکوں میں بچوں میں سے چھانٹ کر ایسی مقدس جگہ پہنچایا دینی مدرسے میں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ نے قبول کیا اپنا کلام قرآن پاک پڑھنے، یاد کرنے، سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبول فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ فرض اصل ہوتا ہے، بنیاد ہو ہے۔ فرض کے بغیر دوسری چیزیں وہ نامکمل ہیں اور ان کا کوئی وجود بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر وضو میں ایک مرتبہ چہرہ دھونا فرض ہے، ایک مرتبہ ہاتھ دھونا فرض ہے، ایک مرتبہ پیر دھونا، یہ فرض ہے۔ اور سنتیں بہت ساری ہیں، آداب بہت سارے ہیں۔ اگر کوئی شخص وضو کے اندر یہ 4 فرض صرف چھوڑ دے اور سنتوں اور مستحبات کی رعایت پوری کر لے، قبلے کی طرف منہ کر کے بھی بیٹھ جائے، بلند جگہ پر بھی بیٹھ جائے، مسواک بھی کر لے، کلی بھی 3 مرتبہ کر لے، ناک میں پانی بھی 3 مرتبہ ڈالے، یہ سارے کام کر لے، دعائیں بھی اس کے درمیان کی شروع اور آخر کی پڑھ لے، لیکن اس نے صرف اگر 4 فرض چھوڑ دیے تو نہ اس کا وضو ہونا، نہ اس وضو سے نماز ہوگی۔ اسی طریقے سے بلڈنگ میں اصل ہوتا ہے یہ کھمبا، پلر۔ اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت خوشنما اچھا سا سنگ مرمر لگا ہوا ہے، اس پر رنگ بھی لگا دیا جاتا ہے، بیل بوٹے بنا دیے جاتے ہیں، کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ لیکن اگر اس پتھر کو اکھاڑ کر پھینک دیا جائے، رنگ کو بھی مٹا دیا جائے، تو اوپر کی بلڈنگ اس پلر پہ، اس کھمبے ستون پر کھڑی رہے گی، گرے گی نہیں۔ اس لیے کہ اصل چیز وہ بنیاد ہے، وہ کھمبا ہے۔ اسی طرح سے خوشبوئیں بہت ساری ہیں، آج ہزاروں طرح کے عطر آتے ہیں، قیمتی لگانے کے بھی آتے ہیں، چھڑکنے کے بھی آتے ہیں، اور جلے ہوئے بھی آتے ہیں، بہت سارے آتے ہیں۔ لیکن یہ عطریات بنائے جاتے ہیں پھولوں سے۔ پھول سستا ہوتا ہے، ہلکا ہوتا ہے، آسانی سے مل جاتا ہے، بک جاتا ہے۔ بہت سے بچے تو جنگلوں کے اندر پودوں پر سے خود ہی پھول اکھاڑ لیتے ہیں، لے لیتے ہیں، بہت سستا بھی ہوتا ہے۔ لیکن اصل چیز وہ پھول ہی ہے۔ چاہے عطر کتنا ہی قیمتی ہو، وہ پھول کے بغیر نہیں بن سکتا، لیکن پھول بغیر عطر کے بننے کا بنتا ہی ہے، ہوتا ہی ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر بہت سارے مفتی ہوتے ہیں، بڑے بڑے، آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، بہت بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں، قرآن کی تفسیر بیان کرنے والے ہوتے ہیں، بڑی اچھی تقریر کرنے والے ہوتے ہیں، بڑے اچھے خطبے دینے والے بھی ہوتے ہیں، بہت سارے قاری بھی ہوتے ہیں، حافظ بھی ہوتے ہیں، بہت سارے۔ لیکن وہ سارے علم ہوتے ہوئے بھی سب سے بنیادی جو چیز ہوتی ہے، پلر اور ستون کی طرح، پھول کی طرح اور فرض کی طرح، جو میں نے وضو کی مثال دی تھی کہ فرض کی طرح، وہ تعلیم ہوتی ہے جو اس وقت آپ حاصل کر رہے ہیں۔ کوئی بھی بڑے سے بڑا مفتی یا بڑے سے بڑا قاری صاحب، حافظ صاحب، بڑے سے بڑے مولانا صاحب، امام حرم، کوئی بھی آپ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس کو چھوڑ کر کے نہیں بن سکتے۔ اس لیے اس کی مثال ایسی ہے جیسے وضو میں فرض ہوتا ہے کہ اس فرض کے بغیر وضو ہو ہی نہیں سکتا، یا پلر اور ستون کے بغیر اوپر کی بلڈنگ ہو ہی نہیں سکتی۔
اور پھول کے بغیر خوشبوئیں بن نہیں سکتی، عطر بن نہیں سکتے، اس لیے اس کی آپ کو قدر کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ماں باپ کو تو بہت شوق اور دل جمی ہو، وہ تو چاہتے ہوں کاش میرا بچہ پڑھ لے، میرا بچہ حافظ بن جائے، ناظرہ بھی اچھا پڑھ لے، قاری اچھا بن جائے، اور بچوں میں شوق نہیں ہو۔ سب سے اچھا ہوتا ہے، اصل تو شوق پڑھنے والے کا ہوتا ہے۔ آپ کا نقصان پڑھائی کا نہ ہو۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہی ہے، وہ عرض کرتا ہوں میں۔ آپ نے سنا ہوگا اپنے جے پور میں شہر مفتی صاحب تھے، حکیم مفتی احمد حسن خان صاحب، 105 سال کی عمر ہوئی ان کی ماشاءاللہ۔ بہت بڑے حکیم بھی تھے، بہت بڑے مفتی بھی تھے۔ ان کو وہ کمزور تھے اور ان کا سر پھٹ گیا تھا، اور اتنا خون بہا تھا کہ بڑا پیالہ بھر گیا، اتنا خون نکلا سروں سے۔ ان کے والد نے پابندی لگا دی اپنے بیٹے پر کہ تم پڑھنے نہیں جاؤ گے۔ مفتی احمد حسن صاحب کے والد صاحب نے پابندی لگا دی کہ تم پڑھنے نہیں جاؤ گے، اور ان میں پڑھنے کا شوق تھا۔ وہ موقع دیکھ کر کے چپ چاپ سے نکل جاتے اور پڑھ کر کے آتے۔ تو والد نے سختی کر دی، اتنی سختی کری کہ والد صاحب اندر کمرے تھے، بڑا سارا مکان ہے مفتی صاحب کے ٹاپ میں، آج بھی ہے ماشاءاللہ، وہ پولی میں بیٹھا کرتے تھے۔ پولی آتے یعنی جدھر سے راستہ نکلتا ہے، دروازہ نکلتا ہے، وہاں بیٹھتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بیٹا چلا جائے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت میں ان کا بہت سارا خون نکل چکا تھا سر میں سے، کمزور بہت ہو گئے تھے، بیمار بہت ہو گئے تھے۔ تو اس لیے وہ چاہتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ دماغ کا کام کرے گا، پڑھائی لکھائی کرے گا، کہ صحت خراب نہ ہو جائے۔ ایک عرصے کے بعد پتا چلا کہ نواب سعادت علی خان ٹونک وہ مدرسہ عالیہ خلیلیہ میں سند دیں گے اور پگڑی باندھیں گے مفتی حکیم احمد حسن خان ہیں۔ اب والد کو بڑی حیرت کہ وہ مفتی کا بن گیا، کیسے بن گیا، کہاں پر بن گیا۔ میں تو مفتی احمد حسن صاحب کیا کرتے تھے کہ شوق تھا پڑھنے والے کو، شوق ان کو، تو وہ دروازے سے جاتے ہی نہیں ہیں، وہ کھڑکی میں سے دھیرے سے کھول کے خدر کے نکل کے کھڑکی بند کر کے چلے جاتے تھے اور وہاں سے آ جایا کرتے تھے، اور والد یہ سمجھتے تھے کہ وہ اندر ہیں۔ تو دیکھو پڑھنے والے کے خود کو کے دل میں اگر لگن اور شوق ہو تو وہ اتنا بڑا عالم، فاضل، مفتی سب بن سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ سب محنت کریں گے، اور علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو، ابھی ماشاءاللہ کتنا اچھا منظر لگ رہا ہے، سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، سب پر ایک ہی ٹوپیاں ہیں، سب پہ سفید لباس تقریباً دکھ رہا ہے، اور بہترین اسلامی لباس، کرتا پاجامہ، شرافت چھلک رہی ہے، ٹپک رہی ہے۔ ہم جب یہاں سے آپ لوگ جائیں، دوسرے ماحول میں جائیں، تو وہاں پر بھی آپ الگ تھلگ چمکتے ہوئے دکھنا چاہیے۔ نام ہونا چاہیے کہ ہاں دور سے دیکھنے والے کہہ رہے ہیں بابو کے ٹیبل کے طلبہ نظر آ رہے ہیں۔ جیسے بعض دفعہ کھانے کی مہک ہوتی ہے نا، تو سونگ کر کے آدمی خود بتلا دیتا ہے بریانی کے آ رہی ہے خوشبو، یا قورمے کی خوشبو آ رہی ہے۔ اسی طرح سے آپ کو دیکھ کر کے لوگ کہنے لگ جائیں یہ تو بابو کے ٹیبل کے طلبہ مالی والا صاحب، انشاءاللہ کریں گے ایسا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔